الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس سورت کا نام سورہ انشراح ہے. اور قرآن کریم میں اس کو 94 نمبر پر رکھا ہے. اور نزول کے اعتبار سے یہ 12ویں نمبر کی سورت ہے. یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے. گزشتہ بتایا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن کریم میں 77 سورتیں یہ مکی ہے اور 20 سورتیں یہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ کے قیام کے دوران نازل ہوئی. اور 17 صورتیں ایسی ہے جس میں اختلاف ہے، یعنی وہ مختلف ہی ہے، نہ مکی کہلاتی ہے نہ مدنی. بعض لوگوں کا خیال ہے یہ مکی ہے، بعض کا کہنا ہے یہ مدنی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی زیادہ تر صورتیں اور اس کے مضامین یہ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران نازل ہوئے، اس لیے مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ سورت سورہ ضحیٰ کے بعد نازل ہوئی. سورہ ضحیٰ کے اندر حق تعالی شانہ نے 3 انعامات کا ذکر کیا تھا. نبی کے ذریعے پوری امت کو وہ 3 انعامات بتلا رہے تھے. اب اس صورت کے اندر مزید 3 احسانات کو بتلاتے ہیں کہ وہ 3 احسانات اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور نبی کے ذریعے سے امت پر جو فرمائے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں گنایا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، یعنی آپ کے سینے کو کھول دیا. انشراح کا معنی ہے کھولنا. حکمت کے لیے، علم و معرفت کے لیے نبی کے سینے کو اللہ نے کھول دیا.
اس لیے کہ آدمی جب جہالت کی وادیوں میں بھٹکتا ہے تو اس کے سینے کے اوپر ایک قسم کا بوجھ محسوس ہوتا ہے. جو لوگ گناہوں کے دلدل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا تعلق زیادہ تر معصیتوں سے اور گناہوں سے رہا ہے، آپ ان سے پوچھئے تو دل میں ایک طرح کی گھٹن محسوس ہوتی ہے، جیسے سینے پر کسی نے بوجھ رکھا ہو، پتھر رکھا ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جسے رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں، جسے حکمت و معرفت نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اور سینہ بےکینہ ہو جاتا ہے. اس سینے میں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور ڈالتے ہیں. یہاں مراد مفسرین نے یہی لیا ہے کہ علم و معرفت کا نور ڈالنے کے لیے اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حقیقت میں انشراح صدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو کھولا گیا، چاک کیا گیا، اس کا ذکر ہے. معتبر روایت کے مطابق پوری زندگی میں 2 موقع ایسے آئے اور 2 واقعات ایسے آئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، کھولا گیا. آج کل تو حال یہ ہے کہ تھوڑا سا سینے میں درد ہو تو فوراً اسپتال میں اس کو جو سرجن لوگوں کا ہال ہوتا ہے اس میں بھی جا کر لٹا دیتے ہیں، اور درد چاہے کیسا ہو، ایسیڈیٹی کا ہو یا کسی بھی طرح کا، فوراً اس کے سینے کو کھول کر بائی پاس کر دیں. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو کھولا گیا وہ فرشتوں کے ذریعے سے کھولا گیا، کوئی ڈاکٹر اور حکیم کے ذریعے سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال تھی اور ایک مرتبہ آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ کے سینے کو چاک کیا اور اندر سے وہ حصہ نکالا جس میں شیطانی اثرات ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ وہ شیطانی اثرات رہتے ہیں. اس حصے کو نکالا اور نکال کر اسے صاف کیا، پاک کیا اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا. اور دوسرا واقعہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کشت لے کر آئے تھے. آپ کے قلب مبارک کو نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا اور دھو کر اسے اپنی جگہ فٹ کر دیا، اور جو کشت کے اندر لائے تھے اسے پھر اس دل کے قلب مبارک کے اندر ڈال دیا. وہ کیا تھا؟ تو وہ حکمت و معرفت کا نور تھا، علم کا نور تھا. اس لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو چاک نہیں کیا، کھول نہیں دیا؟ یعنی کھول دیا ہم نے آپ کے سینے کو، اب کوئی بوجھ نہیں. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اتار دیا، دور کر دیا. ایک احسان بتایا کہ آپ کے سینے کو کھول دیا. اب دوسرا احسان یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا، دور کر دیا. وہ کون سا بوجھ تھا؟ تو نبوت سے پہلے جو مکی دور تھا، مکی دور میں حالات کا بوجھ. اس لیے کہ آپ مکی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو قدم قدم پر حالات، قدم قدم پر مخالفتیں، دشمنیاں، نفرتیں، جو اپنے تھے وہ بھی غیروں جیسا سلوک کرنے لگے. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس بوجھ سے مراد جو ہے نبوت کا بوجھ، اس لیے کہ کار نبوت کا بوجھ جو ہے یہ کوئی آسان نہیں.
اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانا۔ سرکار آئے تھے تنے تنہا اکیلے اس مشن کو لے کر، اور جس دور میں اور جس ماحول میں آپ تشریف لائے تھے وہ جہالت کا اتنا خطرناک دور تھا کہ اس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے جانور نے کسی کے جانور سے پہلے پانی پی لیا تو سال ہر سال تک وہ جنگ چلتی تھی، آپس میں دشمنیاں رہتی تھی۔ ایسے جہالت کے دور میں آپ تشریف لائے اور آپ کو یہ کار نبوت دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوتی پہلو، لوگوں تک دعوت و تبلیغ کرنا، دین کی بات پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری۔ ہمارے دعوت کے ساتھی جانتے ہیں کہ اگر ان کو کسی ایسے بنجر علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں تعلیم اور پڑھائی لکھائی کا کوئی ماحول اور دور نہ ہو، ایک تو غریب علاقہ ہو اور ساتھ میں یہ ان پڑھ لوگ ہو، تو پھر ان کو دین پہنچانا اور ان کو سکھانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی اسی گاؤں میں ہے، غالباً 55 سال کی ان کی عمر ہے۔ ان کی زبان سے خود میں نے سنا، کوئی بل واسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ انہوں نے مجھے بتایا۔ انہوں نے پھر مجھے اتحیات پڑھ کر سنائی، اس میں بھی 2-3 غلطی تو پھر بھی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتحیات میں نے کیسے سیکھی ہے؟ تو میں نے پوچھا بتا نہیں، تو بتلانے لگے کہ میں نے 2 چلے لگائے، 2 چلے کے اندر میں نے یہ تشہد سیکھی اور دعائے قنوت سیکھی۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ تو پڑھا لکھا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں تعلیم اور تعلم کے چرچے ہیں، یہاں کا حال یہ ہے کہ کسی کو تشہد نہیں آ رہا ہے، کسی کو دعائے قنوت نہیں آتا ہے، تو پھر وہ سرکار کا دور تو کیسا جہالت کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ تھا کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا، آپ کی کمر جھک گئی تھی اس نبوت کے بوجھ سے، اس کار نبوت والے عمل سے اور اس دعوتی پیغام کے ذریعے آپ پر اتنا بوجھ رہا کہ جیسے آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی۔ اور تیسرا احسان اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کے نام کے ڈنکے بجا دیے۔ پہلے کوئی سرکار کو جانتا نہیں تھا، آپ تنے تنہا تھے، پھر آپ کے ساتھ 1 ساتھی 2 ساتھی کر کے آہستہ آہستہ اسلام یہ پھیلنے لگا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ اکرام کا مجمع تھا، اور لوگ ذوق تر ذوق اسلام میں داخل ہوتے تھے گول کے گول، اور آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ جہاں بھی اذان ہوگی، اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، جہاں اقامت ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ اس کے نبی کا نام، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو چمکا دیا۔ تشہد میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، نمازوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر، خطبے کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً
ہر تنگی کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں 2 مرتبہ لائے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو یہاں عسر کے معنی مشکل اور تنگی کے ہیں، اور دونوں جگہ عسر کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ الف لام ہے، اور عربی میں الف لام ایک تو استغراق کے لیے آتا ہے اور دوسرا تعریف کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں کسی کلمے کے ساتھ جب الف لام آئے تو وہ تعریف کے لیے ہوتا ہے، اور اگر وہ لفظ مکرر آئے، دوبارہ آئے، ڈبل آئے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوا کہ مشکل مشکل۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی کلمہ الف لام کے بغیر آئے اور الف لام کے بغیر آئے اور ساتھ میں مکرر آئے، ڈبل آئے، تو فرماتے ہیں کہ دونوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ عسر اور اس کے ساتھ 2 مرتبہ یسر، تو بدلانا یہ ہے کہ عسر تو محدود رہے گا، یعنی جو حالات رہیں گے، جو مشکلات آئیں گے وہ محدود ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے، اور اس کے بعد جو حالات کھلیں گے، اللہ کی طرف سے جو فتوحات ملے گی، اس کو بہت زیادہ تعداد میں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات کے ساتھ آسانیاں رکھی ہے، ابتدائی دور مشکلات کا گزرا اور اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں۔ وہ سرکار کا دور تھا کہ جس میں مشکلات تھی، اور اس کے بعد سے قیامت تک امت جو ہے وہ آسانیوں سے فائدہ اٹھاتی چلی جائے گی۔ تو بہرحال یہ سورہ انشراح ہے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو دل کا دورہ ہو، کوئی ہارٹ کا مریض ہو، وہ آدمی اگر روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اسے کبھی دل کا دورہ اور ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ اور اگر بالاتفاق کسی کو دن میں یا رات میں کبھی بھی دل کے اندر درد ہوا، عام طور پر ہوتا ہے سینے میں درد، تو سینے میں درد ہوا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ فوراً سورہ الم نشرح کا ورد شروع کر دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ 11 مرتبہ نہیں پڑھے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے درد کو آسان کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ بہت آسان عمل ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالات میں بوجھ میں دبا ہوا، کیسے بھی حالات ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسا بھی بوجھ ہو، فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی 27 مرتبہ عصر اور مغرب کے بیچ میں، 27 مرتبہ عصر اور مغرب کے بیچ میں اگر اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اگر پہاڑ جیسے حالات بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے اس حالات کو، اس بوجھ کو ختم فرمائے۔ یہ کہنے سننے کی بات نہیں، تجربے کی بات ہے، آپ اس کو عمل میں لائے، پتہ چلے گا۔ اور تیسرا جو بتلایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو آدمی الوف مرتبے کا طلبگار ہو، جسے کرسی چاہیے، منصب چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی الوف مرتبے کی طلب رکھتا ہو، معاشرے میں عزت دار ہونے کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل عمل ہے، آدمی مالدار ایک دم نہیں بنتا ہے، پوری زندگی پسینہ ٹپکاتا ہے تو ایک مکان تیار ہوتا ہے۔ ہمارے ابو بکر بھائی نے چند دن پہلے مجھے بتایا کہ پوری زندگی ادھر کا پسینہ نیچے جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے ریٹرن میں، تب جا کر ایک چھوٹا سا جھونپڑا انسان بنا سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ کام مشکل ہے، اس کے لیے ورد بھی ذرا بڑا رکھا ہے، وہ تو 27 اور 21 مرتبہ میں کام ہو گیا، لیکن اگر کسی کو دولت چاہیے، عزت چاہیے، مقام و مرتبہ چاہیے،
تو فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد متصلاً دعا سے فارغ ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد متصلاً 111 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے روزانہ۔ دولت مند بننے سے پہلے آدمی تھک جائے گا، یار یہ روزانہ 111 مرتبہ کیسے پڑھوں؟ آدھا گھنٹہ لگے گا اس کے پڑھنے میں، لیکن تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی ہمت کرتے کہ اس کا اہتمام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا اقتدار، بڑے سے بڑی عزت اور بڑی سے بڑی کرسی اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مختصراً سورہ علم نشرہ کے فضائل بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت سے محبت نصیب فرمائے۔ اس کے اندر جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، ان مضامین کے اندر جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات گنائے ہیں، جو احسانات ہم پر گنائے ہیں، ان انعامات اور احسانات کی شکر کی بجا آوری اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مختصر دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب پریشان حال ہیں، حالات کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ایسے بڑے بڑے حالات ہیں، ہم کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ خود وہ حالات کے بوجھ میں ڈوبا ہوا انسان جانتا ہے اور تو جانتا ہے۔ اے کریم آقا درمیان میں کوئی نہیں جانتا، تو تو مشکل کشا ہے، تو تو حاجت رواں ہے۔ اے اللہ جو بھی مشکل میں ہو، حالات میں ہو، تو تو اعلان کرتا ہے آسمان کی بلندیوں پر، ہے کوئی حالات کا مارا کہ مجھ سے اپنے حالات اور دکھڑے کو سنائے اور میں اس کے حالات کو دور کر دوں۔ اے اللہ ہم بھی جسمانی اور روحانی اعتبار سے پریشان ہے، جسمانی اور روحانی اعتبار سے اے اللہ بیمار ہیں۔ اے اللہ ہم مریضوں کو شفا عطا فرما، جسمانی روحانی امراض سے اے اللہ شفائے کلی عطا فرما، شفائے تامہ نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ معاشرے میں رہتے ہوئے اے اللہ اپنے ایمان والے بھائیوں کی اے اللہ دین کی فکریں ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ نے امت کو اے اللہ جو تعلیم عطا فرمائی اور امت کو کار نبوت کا جو کام عطا فرمایا، اے اللہ اس کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بستی اور معاشرے کو قبول فرما۔ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل اور شکلیں پیدا فرما۔ دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جو مقدمات میں ماخوذ ہیں، سال ہر سال سے اے اللہ جیل کی کوٹڑی میں اے اللہ بند پڑے ہیں، آئے عزت ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں محبت سے بھر دیجیے، آپسی عداوتیں دشمنیاں نفرتیں ختم فرما دیجیے، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بہت ساری ان کی مانگتائیں ہیں، بہت ساری تمنائیں اور آرزوئیں لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، اے اللہ یہ تو کسی کو بتلا بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ تو بغیر زبان ہلائے بھی سمجھ لیتا ہے، اے اللہ بغیر آواز کے بھی تو سن لیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے دکھڑے کو سن لے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کی ہدایتیں اے اللہ عام فرما دے۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہو سب کی پریشانیاں دور فرما۔ گھریلو اعتبار سے جو پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جو اندرونی بیرونی داخلی خارجی اے اللہ جیسی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ قرآن کریم سے محبت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا۔ اے اللہ آج اٹھا کر جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر اور بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں کے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول و منظور فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام کیجیے